أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ جن کی ابتدائی باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ چنانچہ ان باتوں میں یہ آیا تھا کہ جن کون سی مخلوق ہے، اس کی ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں۔ چنانچہ جنات کی بھی بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے خاندان ہوتے ہیں، قبیلے ہوتے ہیں، ان کے شہر ہوتے ہیں، ان کے بھی گھر بار وغیرہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ بھی کھاتے اور پیتے ہیں۔ نیز یہ کہ اللہ نے انہیں جسم عطا کیا ہے، روح بھی ان کے اندر رکھی ہے، اور اسی طرح ان کی عمریں بھی ہے، اور ان کے لیے زندگی جس طرح ہے اسی طرح موت بھی ان کے لیے ہے، جس طرح سیم انسانوں کی طرح ان کے لیے ہے۔ بس ایک فرق یہ ہے کہ وہ انسان کے نظر کو نظر نہیں آتے ہیں، ان کی آنکھوں کو نظر نہیں آتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے سامنے شان نزول کے طور پر وہ سارے واقعات بیان کیے گئے کہ کس طرح سے جنات کے اس وفد نے، اس قافلے اور جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سنا، اور جا کر اپنے قبیلے والوں سے، اپنے لوگوں سے انہوں نے اس قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں انہوں نے بیان کی۔ چنانچہ کل کی ایک آیت میں آپ کے سامنے آیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ بات وحی کی گئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا ہم نے قرآن مجید کو بڑا عجیب و غریب سنا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی فصاحت، اس کی بلاغت، اور اسی طرح اس کے اندر جو باریک بینی ہے، اور یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو خالق ہی کا ہو سکتا ہے، یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا قرآن مجید کو ہم نے عجیب و غریب قرآن مجید ہم نے سنا ہے۔ چنانچہ آگے اللہ فرماتا ہے، انہوں نے کہا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ قرآن مجید ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کی طرف یہ قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے کر آئے۔ یعنی فوراً جنات نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باتیں بتائی گئی کہ یا تو فجر کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے اس وقت سنا، یا دوسرے واقعے کے اعتبار سے طائف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو تہجد کے وقت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت ان لوگوں نے سنا، ان جنات نے سنا۔ کوئی بھی وقت ہو جب یہ قرآن مجید کو انہوں نے سنا فوراً ایمان لے کر آئے، یعنی سوچا نہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کیا، پھر ان سے نہیں پوچھا، بلکہ قرآن مجید کو سنتے ہی فوراً سمجھ گئے کہ یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے، فوراً وہ اللہ پر ایمان لے کر آئے، قرآن مجید پر بھی ایمان لے کر آئے کہ یہ حق کتاب ہے، یہ صحیح کتاب ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا فآمنا بہ، انہوں نے کہا ہم اس پر ایمان لے کر آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یعنی اب ہم شرک نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا اس سے پہلے وہ شرک کیا کرتے تھے، قرآن مجید جیسے ہی سنا ایمان لے کر آئے، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا اور یہ عہد کیا کہ ہم اپنے پروردگار کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے، ہمارے پروردگار کی شان اس بات سے بہت بلند ہے مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس نے اپنی کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ ہی اپنا کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ یعنی میرے پروردگار، ہمارے پروردگار کی جو ذات ہے، اس کی جو شان ہے اس بات سے بہت بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، پھر یہ کفار کو یہ توبیخ ہے،
کفار کو سمجھایا جا رہا ہے، انہیں ڈانٹا جا رہا ہے کہ وہ نبی جو تمہارے پاس زندگی گزارے، 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے ہے، ان کی اپنی تمہاری قوم کی زبان میں قرآن مجید اتر رہا ہے، پھر تمہارے سرداروں کے پاس پیش کیا جا رہا ہے، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ قرآن مجید پڑھ کر کے تمہیں سنایا گیا ہے۔ قرآن مجید سے تم نے کوئی عبرت نہیں لی، قرآن مجید سے تم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ جنات کو دیکھو جو تم سے اچھے ہیں کہ جنات ایک مرتبہ قرآن مجید سنا تو فوراً انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہمارے رب کی جو ذات ہے، جو شان ہے وہ بہت بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی بیوی نہیں بنائی اور نہ ہی کوئی اللہ رب العالمین نے بیٹا بنایا۔ یعنی کفار مکہ اللہ رب العالمین کو، جو فرشتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، بیٹیاں اللہ رب العالمین کی کہا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جیسا کہ غیر مذاہب والے اللہ رب العالمین بات کہتے ہیں کہ کفار مکہ ہی کہ اللہ کی بیٹی، اللہ کی بیوی بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ اللہ کی بیوی ہے، فلاں 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 دیوی ہے، یہ اللہ کی بیوی ہے، اس طرح سے انہوں نے کہا تھا۔ اور اسی طرح جیسا کہ دوسرے مذہب میں بھی یہ کہا جاتا ہے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نعوذ باللہ اپنا بیٹا بھی نہیں بنایا ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، نہ اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کی کوئی ہمشیرہ نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی بیٹے نہیں، کوئی اولاد نہیں، اور نہ ہی اللہ کو کسی نے جنا۔ اللہ اکیلا ہے، تنے تنا ہے، نہ اس کا ماں ہے، نہ اس کا باپ ہے، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیوی ہے۔ چنانچہ یہاں پر انہوں نے کہا جنات نے ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے کہ صاحبہ کہتے ہیں زوجہ کے معنی میں، یعنی بیوی، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے۔ یہاں پر مشرکین جو کہتے تھے ان کے خلاف جنات نے جو کہا تھا وہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ بات کہ ہمارا جو بے وقوف ہے اس نے اللہ پر بڑی کفریہ بات کہی، ہمارے اللہ پر اس نے بڑی کفر کی بات کہی ہے۔ یعنی بے وقوف سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ شیطان مراد ہے، جو کہ شیطان انہیں ورغلاتا تھا، یہ سب باتیں کہلاتا تھا کہ یہ اللہ کی فلاں بیوی ہے، فلاں بیٹا ہے، یا ایسا شرک کرو، جو کہ شیطان ہے۔ اس سے مراد سفیہ سے مراد شیطان ہے۔ جنات میں سفیہ ہونا سے مراد ہمارا بے وقوف، مطلب ہمارا شیطان جو ہمارے ساتھ میں تھا اس کو انہوں نے بے وقوف کہا ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں، اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جنات ہی میں سے بعض ایسے تھے جو ان کو شرک کرنے پر آگاہ کرتے تھے، مبتلا کرتے تھے شرک میں۔ چنانچہ انہوں نے کہا جو شرک میں ہم کو مبتلا کرے اور اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ یہ سب باتیں کہے وہ بے وقوف ہے۔ ہمارے بے وقوف نے اللہ پر بڑی کفریہ بات کہی تھی، یہ ساری باتیں جو انہوں نے شرک کرنے پر لگایا تھا اس کو انہوں نے بڑی کفریہ بات کہی، اور اس شخص کو، اس جن کو یا شیطان کو انہوں نے کیا کیا؟ بے وقوف کہا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور ہم یہ سمجھتے رہے، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ، کہ انسان والجن اور جنات، عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اللہ پر جھوٹ ہرگز نہیں بولیں گے۔ یعنی ایک کامن سی بات ہے، بہت سارے جنات یا پھر بہت سارے انسان اگر یہ کہے کہ بھائی ایسی بات ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، شرک یا کلمات کہے، تو سامنے والا جو انسان ہوتا ہے یا کوئی جنات ہی ہوتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ یہی سمجھتا ہے اتنی بڑی پبلک جب کہہ رہی ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ جب کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہوگی، تو چنانچہ وہ ان کی کہنے میں آ کر کے شرک کرنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا، جنات نے جو شرک شروع کیا، اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، یہ سمجھ کر کے وہ بھی کریں۔ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ بھی ہیں کہ بہت سارے ایسا غلط کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط کرنے کو چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ حق بات حق ہوتی ہے۔ چنانچہ جب ان کو احساس ہوا کہ یہ غلط تھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ گمان کرتے تھے کہ بہت سارے انسان اور جنات اللہ پر جھوٹ تو نہیں بولیں گے، اللہ پر کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا، اسی لیے ہم ان کی بات کو مان کر کے شرک کر گئے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور بہت سارے انسانوں کے مرد لوگ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، وہ جنات کے مردوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو ان کے اس پناہ مانگنے نے ان کے اندر سرکشی کو مزید بڑھا دیا۔ یہاں پر بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں جب آدمی سفر میں جاتا تھا، کوئی کسی وادی میں گیا، کسی صحرا میں، کسی جنگل وغیرہ میں جاتا اور رات میں وہاں پر قیام کرتا،
تو اس وقت وہ جنات سے پناہ مانگتا تھا. کیسے مانگتا تھا؟ حدیث میں لکھا ہوا ہے وہ کہا کرتا تھا انی اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، میں اس وادی کے جو بڑے جنات ہیں ان جنات کی پناہ میں جاتا ہوں. اس طرح سے وہ کہا کرتے تھے. تو یہ جو جنات وغیرہ تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب یہ انسان ہمارے سامنے ہم سے پناہ مانگ رہے ہیں تو گویا ہم بہت بڑے ہیں. تو ان کے اندر تکبر آ گیا، مزید وہ سرکش ہو گئے اور وہ مزید تکبرانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اور زیادہ شرک میں مبتلا ہوئے، جو کہ جنات کی زبانی اللہ نے یہاں پر کہا ہے. جنات خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے جنات مردوں سے انسانوں میں جو مرد ہیں وہ پناہ مانگتے تھے تو ہمارے جنات کے اندر سرکشیاں بڑھ گئی، مزید زیادہ ہو گئی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے اس رواج کو ختم کیا اور کہا کہ جنات کچھ نہیں ہے، جنات بھی ایک مخلوق ہے، وہ کچھ نہیں ہے، لہذا ان سے پناہ نہیں مانگی جائے گی بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی پناہ میں جایا جائے گا. اللہ رب العالمین ہی ہے جو حفاظت کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور کسی کی پناہ میں جانے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے. چنانچہ یہاں پر بھی وہی بتایا گیا اور ان کے اس عقیدے کو ختم کیا گیا جو کہ جنات یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ہم سے زیادہ افضل ہیں، ہم بڑے ہیں، اسی لیے انسان بھی ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ پناہ ہم سے مانگ رہے ہیں. اس طرح سے وہ سوچ کر کے سرکش بن گئے تھے جو کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ انشاءاللہ آئندہ کریں.